بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادت الثقۃ و تقسیم الخبر الی محفوظ و شاذ. اصول حدیث کھولیے صفحہ نمبر 11. اصول حدیث زیادت الثقۃ و تقسیم الخبر الی محفوظ و شاذ. کھولیے آپ لوگوں نے سبق. ثقہ راوی کا اضافہ کرنا، ثقہ راوی کا اضافہ اور خبر کی تقسیم محفوظ اور شاذ میں، یعنی خبر کی تقسیم محفوظ اور شاذ میں. یہ ہے نا جو ہم لوگ گزشتہ بار پڑھ چکے ہیں. صفحہ نمبر 9 آپ کے پاس 9 ہے، میرے پاس 11 ہے. آپ کے پاس صفحہ نمبر 9 ہے. ٹھیک، جی ہاں. آگے بڑھنے سے پہلے میں سبق کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم لوگ جو کتاب پڑھیں گے. غور سے سبق کو سن لیجیے. ثقہ راوی کی طرف سے اضافہ، یہ اضافہ سند میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اضافہ متن میں بھی ہو سکتا ہے. سند میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ راوی اس کو مرسل روایت کرے یا موقوف روایت کرے، اور ایک راوی اس کو مرفوع روایت کرے. مرسل روایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تابعی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کرے. تابعی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. تو ثقہ راوی کے اضافے کا مفہوم سند میں یہ ہے کہ جو راوی، بہت سے راوی اس کو مرسل روایت کرے اس حدیث کو، اور ایک راوی کیا کرے اس میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو مرفوع روایت کرے. صحابی جیسے وہ مرسل کے بجائے تابعی سے روایت کرنے کے بجائے صحابی کا نام لے اور کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اضافہ ہو گیا سند میں. ٹھیک ہے. اور یہ اضافہ متن میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اضافہ متن میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے راوی اس کو کچھ الفاظ کے ساتھ روایت کرے اور ایک راوی اس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت کرے. تو ثقہ راوی کی طرف سے جو اضافہ ہوتا ہے وہ سند میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مرسل کو مرفوع روایت کرے، اور متن میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے راوی یا اس سے زیادہ جو راوی ثقہ میں اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر ثقہ ہے، وہ جن الفاظ میں روایت کرتا ہے یہ راوی اس کو مختلف الفاظ میں روایت کرے. پہلی بات یہ کہ یہ جو اضافہ ہے ایسے راوی کی طرف سے ہے جو ثقہ ہے. ثقہ ہے، اس کے اندر حدیث کی قبول کرنے کے جو شروط ہیں، جو اسباب ہیں وہ پائے جاتے ہیں. راوی ضعیف نہیں ہے، راوی ضعیف نہیں ہے بلکہ راوی ثقہ ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ثقہ راوی کے اضافے کی. ثقہ راوی حدیث میں اضافہ کرتا ہے، متن میں اضافہ کرتا ہے، یا پھر کس میں اضافہ کرتا ہے؟ سند میں اضافہ کرتا ہے. تو اہل علم نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. سند اور متن دو ہی ہے. مطلب یہ کہ اس میں کچھ الفاظ زیادہ بیان کرتا ہے حدیث کے متن کے اعتبار سے، اور سند کے اعتبار سے دوسرے راویوں نے جس کو مرسل روایت کیا اس سے مرفوع روایت کرتا ہے. لیکن اس کی بیس وہی ہوگی کہ جو وہی حدیث ہے. حدیث تو وہی ہے. ہاں حدیث تو وہی ہے. اپنے شیخ سے، ان کے جو شیخ ہیں اس سے جو ہے ایک راوی اس حدیث کو مرفوع بیان کرتا ہے، جبکہ ان کے جو دوسرے شاگرد ہیں یا پھر کوئی اور دوسرا شاگرد ہے جو اس سے افضل ہے وہ اس کو مرسل روایت کرتے ہیں اور یہ اس کو مرفوع روایت کرتا ہے. تو اس نے اضافہ کیا نا، سند میں اضافہ کیا، کیونکہ مرسل وہ ہے جس کو تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، اور مرفوع وہ ہے جس کو باقاعدہ تابعی کے بعد صحابی کا بھی ذکر ہو، اس کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. تو یہ ہوگا اضافہ کس میں؟ سند میں اضافہ ہوگا. اور متن میں اضافہ یہ کہ وہ کچھ الفاظ کا اضافہ کرے، وہ الفاظ جو دوسرے راویوں نے بیان نہیں کیے، یہ ان الفاظ کا اضافہ کرتا ہے. تو یہ ہوا کس میں اضافہ؟ متن میں اضافہ. متن میں اضافہ اہل علم نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی متن میں یا سند میں کچھ ایسا اضافہ کرے جو کئی ثقہ راویوں کے یا اس سے بڑھ کر ثقہ راوی کے مخالف ہو. ایسا اضافہ کرے متن میں یا سند میں جو کئی ثقہ راویوں کے یا ایسے راوی کے جو اس سے بڑھ کر ثقہ ہو، مخالف ہو، منافی ہو.
तो ऐसी सूरत में वो मरदूद होगा, उसके इजाफे को कबूल नहीं करेंगे। और वो जिसको जो है कई सिखा रावी रिवायत करते हैं, या फिर जिसको उससे बढ़कर सिखा रावी रिवायत करता है, उसको महफूज कहेंगे। उस वक्त उस रिवायत को, जिसको कई रावी रिवायत करते हैं या फिर उससे बढ़कर सिखा रावी रिवायत करता है, उसको क्या कहेंगे? महफूज। और इसकी रिवायत को क्या कहेंगे? शाज। इसकी रिवायत को क्या कहेंगे? शाज। तो पहली किस्म ये हो गई कि सिखा रावी सनद या मतन में जो इजाफा करता है, वो इजाफा दूसरे कई रावियों के जो सिखा है, या फिर एक ऐसे रावी के जो इससे बढ़कर सिखा है, मुखालिफ होता है। वो इजाफा दूसरे सिखा रावियों के मुखालिफ होता है। तो ऐसी सूरत में उसको क्या करेंगे? मरदूद करेंगे, मरदूद, कबूल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे रावियों ने जो रिवायत किया है, जो कई सिखा रावियों ने रिवायत किया है, या उससे बढ़कर सिखा रावियों ने जिससे रिवायत किया है, उसको क्या कहेंगे? महफूज। और इसने जो रिवायत किया उसको क्या कहेंगे? शाज। महफूज, जी हाँ, शाज के मुकाबले में महफूज है। तो अब भी हमने कहा ना, शाज रजी किया जाता है ना। जी हाँ, जी हाँ। शाज उसका इस्तिलाही नाम है, रद उसका हुक्म है। उसका हुक्म ये कि उसको हम रद्द करेंगे, और उसको इस्तिलाह में जो नाम बोलते हैं वो शाज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी किस्म ये है कि सिखा रावी अपने से बढ़कर सिखा रावी के मुकाबले में कुछ इजाफा करे, अपने से बढ़कर रावी के मुकाबले में, या फिर जो है कई सिखा रावियों के मुकाबले में। लेकिन उसका जो इजाफा है उनके खिलाफ ना हो, उनकी किसी बात के खिलाफ ना आता हो, बल्कि उसमें एक मजीद इजाफे की हैसियत रखता हो। पहली किस्म वो थी जिसमें यह है कि कई सिखा रावी कुछ अल्फाज के साथ उस हदीस को बयान करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में ये मुख्तलिफ अल्फाज के साथ रिवायत करता है, तो ऐसी सूरत में तो मरदूद था। लेकिन दूसरी किस्म यह है कि इसमें जो इजाफा है उसका ताल्लुक मजीद एक नई बात से है, उसमें उनकी रिवायत के मनाफी नहीं है। मिसाल आएगी तो इंशाल्लाह आप लोग मजीद समझ जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप इस चीज को जो है इस्तिलाह में समझ जाइए। उनकी रिवायत के मनाफी नहीं है, उनकी रिवायत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसमें एक नई बात मालूम होती है। तो इसका हुक्म यह है कि उसे कबूल करेंगे, क्योंकि ये एक मुस्तकिल नई रिवायत के हुक्म में होगी। ये जो इजाफा है जो उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि उसमें एक और मजीद बात बयान की गई है, तो इसको क्या किया जाएगा? कबूल किया जाएगा, क्योंकि ये एक मुस्तकिल रिवायत के हुक्म में होगी। बात तब्दील नहीं हुई इसमें, क्योंकि मजीद एक बात उन्होंने बयान की, मजीद एक बात उन्होंने बयान की थी। सिखा रावी का इजाफा ही है ये। तीसरी किस्म ये है कि उसमें सिखा रावी एक ऐसी बात का इजाफा करता है जिसमें दूसरे जो रावी हैं, जो उससे बढ़कर सिखा हैं, या फिर कई सिखा रावी हैं, एक तरह की उसमें उनके मनाफी होती है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है किसी मुतलक को मुक़य्यद करने या किसी आम को खास करने से होता है। मुतलक को मुक़य्यद करने का मफ़हूम क्या है, ये हम उसूल फ़िक़्ह में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनके हाथों को काट दो। कुरान मजीद में यह कहा गया मुतलक तौर पर कि हाथों को काट दो, लेकिन सुन्नत ने उसको मुक़य्यद किया, और वो ये कि उसमें कुरान मजीद में ये नहीं बयान किया गया कि दाएं हाथ को काटेंगे या बाएं हाथ को काटेंगे। सुन्नत में बयान किया गया कि उसके दाएं हाथ को काटेंगे। और इसी तरह कुरान में मुतलक तौर पर कहा गया कि हाथ को काटो, लेकिन सुन्नत में मुक़य्यद किया गया कि उसको कलाई से काटेंगे, कोहनियों से नहीं, उसको कलाई से काटेंगे। तो कुरान मजीद में एक बात जो मुतलक बयान की गई थी उसको क्या किया गया? मुक़य्यद। इसको कहते हैं मुतलक को मुक़य्यद करना। ठीक है। आम को खास का मफहूम यह है कि जैसे कि अल्लाह तआला ने फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम यकीनन इंसान नुकसान में है। सारे इंसान आ गए, फिर इंसानों में इल्ला कहकर खास किया गया, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ठीक है। उसी तरह एक और मिसाल है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, तलाक याफ्ता औरतें 3 हैज़ तक इद्दत गुजारेंगी। ये आम है, आम है।
تو اس میں ساری عورتیں آ جاتی ہیں. لیکن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ عورتیں جو حمل والی ہوں ان کی مدت ان کے وضع حمل تک ہوگی. تو یہ 3 حیض کی جو مدت ہے یہ عام ہے، اس سے وہ چیز خاص ہوگی سوائے ان عورتوں کے جن کو حمل ہوگا. تو وہ کب تک عدت گزاریں گی؟ طلاق کی صورت میں کب تک عدت گزاریں گی؟ وہ حمل کے ہونے تک. تو جو چیز عام تھی دوسری آیت کے ذریعے وہ چیز کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی. تو یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد، اب یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک ثقہ راوی دوسرے کئی ثقہ راویوں کے یا اس سے بڑھ کر ثقہ راوی کے مخالفت کرتا ہے ایک نوع یا ایک طرح سے، لیکن مخالفت اس طرح کی ہے کہ عام کو خاص کرتی ہے وہ چیز، یا پھر جو ہے مطلق کو مقید کرتی ہے. تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اس کا راجح حکم یہ ہے کہ اسے قبول کیا جائے گا. راجح حکم یہ ہے کہ اسے بھی قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب آئیے سبق کی طرف. زیادت الثقۃ وتقسیم الخبر الی محفوظ وشاذ، ثقہ راوی کا اضافہ اور خبر کی تقسیم محفوظ اور شاذ کی طرف. شاذ یہ شذہ سے اس میں فاعل ہے، شاذ یہ اس میں فاعل ہے شذہ سے، اور انفرادہ کے معنی میں ہے، منفرد ہونا، اکیلے ہونا، انفرادہ کے معنی میں ہے. اور یہ المنفرد عن الجمہور، جمہور سے یہ منفرد ہو جاتا ہے، اکیلے ہو جاتا ہے، جمہور کے مقابلے میں یہ منفرد ہوتا ہے، اس لیے اس کو شاذ کہتے ہیں. ومما يحسن العناية به من انواع علوم الحديث زیادات الثقات، علوم حدیث کی قسموں میں سے جس پر توجہ دینا بہت اچھی چیز ہے وہ ثقہ راویوں کا اضافہ ہے. علوم حدیث کی قسموں میں سے جن کی طرف توجہ دینا مفید ہے اور اچھا ہے وہ کیا ہے؟ ثقہ راویوں کا اضافہ ہے. وَالزِّيَادَةُ كَمَا تَقَعُ فِي الْمَتْنِ تَقَعُ فِي السَّنَدِ أَيْضًا، اور اضافہ جیسے متن میں ہوتا ہے اسی طرح سند میں بھی ہوتا ہے، اور اضافہ جیسے متن میں ہوتا ہے اسی طرح سند میں بھی ہوتا ہے. کیسے؟ برفع موقوف، کسی موقوف کو مرفوع روایت کرنے سے، او وصل منقطع یا کسی منقطع کو موصول روایت کرنے سے، او نحو ذالک. موقوف وہ حدیث ہے، موقوف کہتے ہیں دیکھیے ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر، ہر وہ چیز جس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو، صحابی کا قول، صحابی کا فعل یا صحابی کی تقریر، ان کا کوئی عمل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف. سند میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راوی اس کو کیا کرے، اس موقوف کو مرفوع بیان کرے، صحابی کے عمل کو یہ کہہ کر بیان کرے کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا پھر صحابی کے عمل کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا. ٹھیک ہے، تو اس نے اضافہ کیا. تو کسی موقوف کو مرفوع کرے یا پھر منقطع کو موصول کرے. منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی راوی درمیان میں سے نکل گیا، کوئی راوی منقطع کیا ہے، تو کئی لوگوں نے اس کو جو ہے منقطع روایت کیا، یا پھر بڑھ کر جو ثقہ راوی ہے اس نے جو ہے منقطع روایت کیا، یہ اس کو موصول کر دیا. جو راوی بیچ میں منقطع تھا اس نے کیا کیا؟ اس راوی کے نام کا اضافہ کر دیا. تو اس نے کیا کیا؟ سند میں اضافہ کیا. واضح ہے نا؟ برفع موقوف، کسی موقوف کو مرفوع کرتے ہوئے، او وصل منقطع یا کسی منقطع کو موصول بیان کرتے ہوئے، او نحو ذالک یا اسی طرح. وقد قسم الزیادۃ الشیخ ابن الصلاح الى 3 اقسام، اضافے کو یعنی ثقہ راوی کے اضافے کو شیخ ابن صلاح رحمہ اللہ نے 3 قسموں میں منقسم کیا ہے، 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. وارتضاه النووی وابن حجر وغیرہما، ابن حجر اور نووی رحمہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے، اسے پسند کیا ہے، ان کے علاوہ اور دوسروں نے. ابن صلاح رحمہ اللہ نے ثقہ راوی کے اضافے کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور امام نووی اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے پسند کیا ہے، ان کے علاوہ دوسروں نے بھی. اور وہ کیا ہے؟ اولا ما زادہ الثقۃ منافیا لما رواہ الثقات، ثقہ راوی جس کا اضافہ کرے وہ منافی ہو اس کے جسے کئی ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے، اوی اوثق منہ یا اس سے بڑھ کر ثقہ راوی نے اضافہ کیا ہے، اس کی بیان کیا ہے، روایت کیا ہے. فہذا حکم الرد، اور اس کا حکم رد ہے، یعنی اس کو رد کر دینا ہے. پھر دیکھیے
मा ज़ादहु सिक़तु मुनाफियन, जिसे सिक़ा रावी ने इजाफा किया हो वो मुनाफी हो, सिक़ा रावी ने जो इजाफा किया हो वो मुनाफी हो, मुखालिफ हो, लिमा रवाहु सिक़ातु, उसके जो कई सिक़ा रावियों ने बयान किया है, अविल औसक़ मिन्हु, या जो उससे बढ़कर सिक़ा रावी ने बयान किया है, फ़हाज़ा हुक्मुर रद्द, तो इसका हुक्म यह है कि उसे रद्द कर दिया जाएगा। व तुसम्मा रिवायतु सिक़ाती अविल औसक़ी अल महफूज़, और कई सिक़ा रावियों की रिवायत को या उससे बढ़कर सिक़ा रावी की रिवायत को महफूज कहा जाता है। वह रिवायतु सिक़ती अश्शाज़, और सिक़ा की रिवायत को शाज़ कहा जाता है। ये इस्तिलाही नाम है। ऐसी सूरत में उनके रिवायत को महफूज कहा जाता है और इसकी रिवायत को क्या कहा जाता है? शाज़। इज़न फल खबरुल महफूज, यानी खबर महफूज वो है, क्या है तारीफ खबर महफूज की? मा रवाहु सिक़ातु अविल औसक़ु मुनाफियन लिमा रवाहु सिक़ातु, खबर महफूज वो है जिसे कई सिक़ा रावियों ने या बढ़कर सिक़ा रावी ने सिक़ा रावी के मुखालिफ रिवायत किया हो। महफूज वो है जिसे कई सिक़ा रावियों ने या वो रावी जो सिक़ा होने में अफजल है या बेहतर है, सिक़ा रावी के मुनाफी रिवायत किया हो। ठीक है। वल खबर शाज़, और खबर शाज़ क्या है? मा रवाहु सिक़ातु मुखालिफन लिमा रवाहु सिक़ातु अविल औसक़ मिन्हु, जिसे सिक़ा रावी ने रिवायत किया हो, जिसे सिक़ा रावी ने अपने से बढ़कर सिक़ा रावियों कई सिक़ा रावियों या अपने से बढ़कर सिक़ा रावी के मुखालिफ रिवायत किया हो। शाज़ वो है जिसे एक सिक़ा रावी ने अपने से बढ़कर सिक़ा रावी या कई सिक़ा रावियों के मुखालिफ रिवायत किया हो, मुनाफी रिवायत किया हो। ठीक है ना। मिसाल ज़ालिका, देखिए उसकी मिसाल है फी सनदी, मिसाल ज़ालिका फी सनदी, सनद में उसकी मिसाल है मा रवाहु तिरमिज़ी मिन हदीस अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन, जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है, मरफ़ू, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसकी सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई है उन्होंने। क्या है? वल्फाज अल-अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदुन इल्ल मक़बरत वल हम्माम, जमीन सारी की सारी नमाज पढ़ने की जगह है सिवाय कब्रिस्तान और हम्माम के। ठीक है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से मरफू रिवायत किया है। मरफू वो रिवायत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की गई हो। रवाहु हम्माद इब्न सलमा मौसूलन, हम्माद इब्न सलमा रहमतुल्लाह ने इसे मौसूल रिवायत किया है। मौसूल का मतलब ये कि ये रिवायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। कैसे? हम्माद इब्न सलमा ने इसको बयान किया है अन अम्र इब्न यहया अन अबीही अन अबी सईद मरफूअन, अम्र इब्न यहया से और वो अपने वालिद से और वो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। ठीक है। तो एक सनद तो ये है जो हम्माद इब्न सलमा ने बयान की, और वो इसको कैसे बयान कर रहे हैं? मौसूल बयान कर रहे हैं, मौसूल बयान कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? व रवाहु सुफयान अस-सौरी मुरसलन, सुफयान सौरी रहमतुल्लाह ने इसे मुरसल रिवायत किया है। कैसे मुरसल रिवायत किया है? अन आमरिन अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुफयान सौरी रहमतुल्लाह ने जो रिवायत किया है वो अम्र से रिवायत करते हैं और वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं जो कि ताबी हैं, और वो अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के वसल्लम से रिवायत करते हैं। अबू सईद खुदरी नहीं है उसमें, दरमियान में अबू सईद खुदरी का जिक्र नहीं करते। वस्सौरी औसक़ु मिन हम्मादिन, सुफयान सौरी रहमतुल्लाह ये हम्माद इब्न सलमा से ज्यादा मौसूख है, ज्यादा सिक़ा है। फलिज़ा क़ालत दारुक़ुत्नी फिल इलल, इसीलिए दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह ने इलल अपनी किताब में कहते हैं अल महफूज अल मुरसल, कि ये हदीस जो है महफूज मुरसल, मुरसल होना इसका महफूज है। महफूज किसको कहते हैं? जिसे कई सिक़ा रावी, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये जो हदीस हम पढ़ चुके हैं इसमें जो मुरसल है वो महफूज है और जो मौसूल है वो क्या है? शाज़ है। हम्माद इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला जो रिवायत बयान करते हैं, जो सनद बयान करते हैं, उसमें अबू सईद का जिक्र करते हैं। सुफयान सौरी रहमतुल्लाह जो सनद बयान करते हैं उसमें अबू सईद का जिक्र नहीं करते। तो सुफयान सौरी रहमतुल्लाह हम्माद इब्न सलमा रहमतुल्लाह से ज्यादा सिक़ा है, तो इसलिए सुफयान सौरी की रिवायत महफूज हो गई
مرسل محفوظ ہو گئی، اور ان کے مقابلے میں جو حماد بن سلمہ ہیں ان کی جو ہے شاذ ہوگی اور وہ رد کر دی جائے گی، مردود ہوگی. تو یہ مثال ہوگی کس میں؟ سند میں. سند میں مثال ہوگی. ہاں سند کی وجہ سے اسے قبول نہیں کریں گے، یعنی ہم اس کو مرسل قبول کریں گے. یعنی اس حدیث کو جب ہم بیان کریں گے کہیں گے کہ یہ حدیث مرسل ہے، مرفوع بیان نہیں کریں گے. ضعیف ہوتی ہے. جو مرسل ہے اکثر محدثین کے نزدیک مرسل ضعیف حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے. مرسل محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. تو یہ مرفوع نہیں ہے، یہ مرسل قبول نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اس کے جو ہے دوسری کچھ اور سندیں ہوں. ایک الگ، ہم صرف اس سند کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث مزید کچھ سندوں سے ہے جو دوسرے صحابی سے یا پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے وہ جو ہے اس کی سند جو ہے محفوظ ہو، تو اس صورت میں تو وہ قبول ہوگی. لیکن ہم صرف اس سند کی حد تک بیان کر رہے ہیں، اس سند کی حد تک یہ بات ہے. اچھا، متن میں ثقہ راوی کا اضافہ کیسے ہو سکتا ہے یا ثقہ راوی کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اذا صلى احدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے تو وہ اپنے دائیں جانب لیٹ جائے، کچھ دیر کے لیے اپنے دائیں جانب لیٹ جائے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو اعمش رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے روایت کیا ہے. اعمش رحمہ اللہ اس کو ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور ابو صالح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اعمش رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. ان کے بعد تو سند واضح ہے، ان کے بعد تو پھر ابو صالح ہے، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں. تو اعمش رحمہ اللہ سے ان کے جو شاگردوں نے روایت کیا، پورے شاگردوں نے اس حدیث کو، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طور پر روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت پڑھ لیتے تو اپنے دائیں جانب لیٹ جاتے تھے، سوائے عبد الواحد رحمہ اللہ کے. ان کے شاگردوں میں سوائے عبد الواحد رحمہ اللہ کے جو کہ ان الفاظ میں روایت کرتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز، جب تم میں سے کوئی فجر پڑھ لے تو وہ اپنے دائیں جانب لیٹ جائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو قول کی طرف روایت کی، قول کے طور پر روایت کیا. تو یہ منفرد ہو گئے عبد الواحد اعمش رحمہ اللہ کے دوسرے شاگردوں کے مقابلے میں. تو یہ مرسل کیا ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر وہ محفوظ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر محفوظ ہے، کیونکہ ان کے سارے شاگردوں نے اس کو فعل کے طور پر بیان کیا ہے. اور قول کے طور پر وہ کیا ہو جائے گی؟ شاذ ہوگی. تو یہ ہوگا متن میں ثقہ راوی کی مخالفت کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری طرف ہے جی قول کے فعل کے طور پر مانیں گے، فعل کے طور پر محفوظ ہے وہ، لیکن قول کے طور پر وہ کیا ہے؟ شاذ ہے، قول کے طور پر قبول نہیں کریں گے. دیکھیے ہم صرف اسی حد تک بات کریں گے جو ہمارے پاس مثال ہے، لیکن یہ بات دوسری احادیث سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر یہ دوسری ہے. لیکن ہم یہاں صرف اس اصطلاح کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ مثالیں دے رہے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک اس کے لیے شاذ ہو، لیکن دوسرے اس کے اندر جو ہے اس کی وہ ملتی ہو کہ دوسری روایتوں سے اس کا قول جو ہے وہ ہو جائے. یقیناً اس کا پورا امکان ہوتا ہے، اس کا پورا امکان ہوتا ہے. ثانیاً ما زادہ الثقۃ غیر مناف لروایت الثقات او الاوثق منه. دوسری قسم یہ ہے کہ جسے ثقہ راوی نے اضافہ کیا ہو وہ ثقہ راویوں یا اس سے بڑھ کر ثقہ راوی کے منافی نہ ہو، اس کے مخالف نہ ہو. دوسری قسم یہ ہے کہ جسے ثقہ راوی نے اضافہ کیا ہو وہ کئی ثقہ راویوں یا پھر اس سے بڑھ کر ثقہ راوی کے منافی یعنی مخالف نہ ہو. فہذا حکم القبول. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قبول کیا جائے گا. لأنه في حکم خبر مستقل انفرد به الثقة عن شیخه. اس لیے کہ یہ مستقل خبر کے حکم میں ہوگی جسے ثقہ راوی نے اپنے شیخ سے منفرد طور پر روایت کیا ہے، جسے ثقہ راوی نے اپنے شیخ سے منفرد طور پر روایت کیا ہے. وہ مثال ذالک فی المتن، متن میں اس کی مثال ہے ما رواہ مسلم والنسائی، جسے امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، من طریق علی ابن مسہر، علی ابن مسہر سے، عن الاعمشی، وہ اعمش رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں،
عن ابی صالح ابو صالح سے، و ابی رزین اور ابو رزین سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من زیادتی اس اضافے کے ساتھ، فلیرقہ کہ وہ اسے پھینک دے، اسے بہا دے، فی حدیث ولوغ الکلبی کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کی حدیث میں، کتے کے برتن میں، یعنی حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو تم اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، راویوں نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن اس کو ایک راوی نے جو علی ابن مسر ہیں انہوں نے اس میں اس الفاظ کا اضافہ کیا، فلیرقہ اس کو پھینک دو۔ دوسرے راویوں نے علی ابن مسر کے ساتھ جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے فلیرقہ کے الفاظ بیان نہیں کیے، انہوں نے صرف یہ الفاظ بیان کیے کہ جب کتا منہ ڈال دے تو اس کو جو ہے 7 مرتبہ دھونا چاہیے، مختلف الفاظ ہیں، لیکن فلیرقہ کے جو الفاظ ہیں وہ صرف ان کے ہیں، تو ان کا اضافہ ہے، وہ ثقہ راوی کا اضافہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں دیکھیے، وہ چیز کو، جس برتن کو نہیں، برتن میں جو چیز ہے اس چیز کو، جس چیز کتا جس برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن میں جو چیز ہوگی اس کو پھینک دو، پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، برتن کو تو پھینک دیں گے آپ جی نہیں، ہم پڑھ لیں گے اس کو، اس میں وضاحت کر دیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ فی حدیث ولوغ الکلبی کتے کے منہ ڈالنے کی حدیث میں، ولم یذکرها سائر الحفاظ من اصحاب الاعمش، اعمش رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے سارے حفاظ نے، یعنی سارے دوسرے شاگردوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اعمش رحمہ اللہ سے دوسرے تمام لوگوں نے جو اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں اس لفظ کا ذکر نہیں ہے، صرف کس نے اس کا اضافہ کیا ہے؟ علی ابن مسر نے، علی ابن مسر نے۔ فتكون هذه الزیادة كخبر تفرد به علی ابن مسر، تو یہ زیادہ ایک مستقل خبر کے طور پر ہوگی، یہ اضافہ ایک مستقل خبر کے طور پر ہوگا جس کو علی ابن مسر نے اپنے شیخ سے منفرد طور پر روایت کیا ہے، وهو ثقة، اور وہ ثقہ راوی ہیں۔ جب راوی ثقہ ہے اور وہ جو الفاظ ہیں وہ دوسری ثقہ راوی کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں ایک ایسا اضافہ ہوتے ہیں جس کا ان کے بیان کردہ باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ایک مستقل خبر کے طور پر قبول کیا جائے گا اور وہ قبول ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے نا؟ تو اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ان کی چونکہ مخالفت نہیں ہو رہی ان کی کسی بات کی، پہلے جو میں نے مثال دی اس میں ان کی بات کی مخالفت ہو رہی تھی۔ دیکھیے پہلے جو مثال دی اس میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ قول ہے، جبکہ دوسرے شاگردوں نے روایت کیا کہ وہ فعل ہے، تو دونوں میں تضاد ہو گیا۔ لیکن یہاں یہ کہ ان کی بات کی کوئی مخالفت، ان کی بات سے مختلف ایک بات کا اضافہ ہے، تو گویا یہ ایک مستقل حدیث ہے، مستقل حدیث کے طور پر قبول کیا جائے گا کیونکہ روایت کرنے والے ثقہ ہیں۔ ثالثا ما زادہ الثقۃ من نوع منافات لروایت من هو اولا منہ، تیسری قسم یہ ہے کہ ثقہ راوی جو اضافہ کرے وہ ایک طرح کے مخالف ہو اس روایت کے جسے اس سے بہتر راوی نے روایت کیا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ثقہ راوی جو اضافہ کرے وہ ایک طرح سے مخالف ہو اس روایت کے جسے اس سے بہتر راوی نے روایت کیا ہے۔ الا ان هذه المنافات تنحصر، مگر یہ کہ یہ مخالفت منحصر ہوتی ہے فی تقیید المطلق، کسی مطلق کو مقید کرنے میں، اور تخصیص العام، یا کسی عام کو خاص کرنے میں۔ فهذا حکم القبول على الراجح، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قبول کیا جائے گا راجح قول کے مطابق۔ تو اس میں اگرچہ کہ مخالفت ہوتی ہے لیکن مخالفت کی جو ہے مخالفت منحصر ہے یا تو مطلق کو مقید کرنے میں یا عام کو خاص کرنے میں۔ ٹھیک ہے، مثال ذالک فی المتن، متن میں اس کی مثال ہے ما رواہ مسلم وغیرہ من طریق محمد بن سیرین، جسے امام مسلم اور ان کے علاوہ دوسروں نے محمد بن سیرین رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے روایت کیا ہے، زیادہ ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، کیا ہے؟ اولاہن بالتراب، پہلی دفعہ مٹی سے دھویا جائے، کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھوئیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام راویوں نے انہی الفاظ میں روایت کیا ہے، لیکن یہ ترتیب کہ ان 7 مرتبہ میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں، اس کو جو ہے صرف محمد بن سیرین نے روایت کیا ہے، محمد بن سیرین نے روایت کیا ہے۔ تو اس کو انہوں نے کیا کیا، گویا ایک 7 مرتبہ دھونے کی جو بات مطلق تھی
اس کو پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے سے بعد مقید کر دیا. تو وہی کہتے ہیں فی حدیث الولوغی، کتے کے منہ ڈالنے کے حدیث میں، وہ روایت سائری ثقاتی، اور سارے ثقہ راویوں کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خالیۃ من زیادت الترتیب، یہ ترتیب کی اضافے سے خالی ہے. وہذه زیادت مقیدۃ لإطلاق روایت ثقات الآخرین، اور یہ اضافہ مقید کرتا ہے دوسرے ثقہ راویوں کے مطلق کو. دوسرے ثقہ راویوں نے اپنی روایت میں جو مطلق بات بیان کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مقید کرتا ہے. اس لیے راجح قول کے مطابق اس کو کیا کیا جائے گا، اسے قبول کر لیا جائے گا. ہاں وہ راوی کی طرف سے ہے، وہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف سے نہیں. لیکن وہ اس کے مقابلے میں جو صحیح مسلم کی ہے، یہ صحیح مسلم کی ہے، وہ دوسرے الفاظ دوسرے جگہوں پر آئے ہیں، اس لیے اس کو قبول کریں گے.